ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں سائل کے لیے اور محروم کے لیے متعین حق ہے۔ اس کو سمجھے آپ کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی یہ جو اچھے لوگ ہیں، ان لوگوں کے مال میں لوگوں کا حق ہے۔ لوگوں کا حق کیسا ہے؟ دو طرح کی بات ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے خرچ کیا فلاں کے اوپر، میں نے فلاں کو دیا، میں نے فلاں کو خرچ کیا، میں نے زکوٰۃ نکالی، میں نے صدقہ دیا۔ اور پھر جس کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں ایک بلند ہونے کا نظریہ رکھنا، اور جس کو ملا ہے وہ لینے والا ہے اس کا تصور رکھنا، یہ ایک دینے کی بات ہے۔ اسلام کے ہاں معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ اسلام نے دینے کو تو کہا ہے، لیکن وہ دین داتا کا تصور نہیں ہے کہ فلاں بہت دین داتا ہے، بلکہ کیا وہ نیک لوگ کیا ہیں، ان کے دماغ میں کیا ہوا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا، 1,00,000 روپیہ دینے کے بعد کہا کہ اس میں سے 25,000 آپ کا ہے، اور باقی جو یہ یا 50,000 آپ کا ہے یا 75,000 آپ کا ہے، 75,000 آپ کا ہے، اور یہ 25,000 جو ہے اس کو تقسیم کرنا ہے آپ کو۔ 1,00,000 میں 75,000 آپ کا ہے اور 25,000 آپ کو تقسیم کرنا ہے۔ تقسیم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اب اس شخص نے تقسیم کرنے کے لیے آپ کو دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ 75,000 بھی آپ کو دیا۔ تو اب اگر کوئی یہ سوچے کہ میں دے رہا ہوں تو بیوقوفی ہے۔ تو آپ کہاں دے رہے ہیں؟ وہ تو 1,00,000 کسی نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے دینے کے لیے آپ کو 75,000 بھی دیا ہے، پھر 25,000 دوسروں کو بانٹنے کے لیے کہا ہے، تو آپ نہیں دے رہے ہیں، یہ تو کسی اور نے دیا ہوا ہے۔ اب یہ 25,000 لوگوں کا حق ہے، لوگوں کا حق ہے، متعین ہے، دیا ہوا ہے، آپ کچھ دین داتا نہیں ہوئے۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے، یہی حال صدقے کا ہے۔ دکان آپ کی چل پڑی، دکان میں آپ کی ترقی ہوئی، سوال یہ ہے کہ آپ کی دکان کے ساتھ 4 دکانیں اور کھلی ہوئی تھی، آپ کے اندر کیا سرخ آپ کے پر لگے ہوئے تھے کہ اللہ نے آپ کی دکان کو چلا دیا؟ آپ کی دکان کو اللہ نے چلا دیا، آپ کے اندر کیا سرخ آپ کے پر لگے ہوئے تھے؟ آپ نے پڑھائی بھی نہیں کی ہے، بھیونڈی میں بھنگار والے سیٹ بہت زیادہ ہے، آپ نے پڑھائی بھی نہیں کی ہے، آپ کی کمپنی میں، آپ کی اگر بڑی بھنگار کی کمپنی ہے، آپ کی کمپنی میں 3 انجینئر کام کر رہے ہیں، 3 انجینئر کو 45,000 تنخواہ آپ دے رہے ہیں، سائن کرنی آپ کو نہیں آتی، انگوٹھا آپ لگاتے ہیں، اور تنخواہ 40,000 کی انجینئر کو جو اپ ڈیٹ ہے، جو ڈگری ہولڈر ہے، جس نے جو ہے انجینئرنگ میں اچھی ڈگری حاصل کی ہے، وہ آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے، 45,000-50,000 تنخواہ آپ اس کو دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس سے زیادہ عقل نہیں ہے، آپ کے پاس اس سے زیادہ علم نہیں ہے، آپ کے پاس اس سے زیادہ ڈگری نہیں ہے، لیکن پیسہ اللہ نے آپ کو دے کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے بازوؤں سے زیادہ طاقت کسی دوسرے کے بازو میں تھی، آپ کے دماغ سے زیادہ دماغ رکھنے والا کوئی اور ہے، آپ سے زیادہ نالج رکھنے والے ہیں، لیکن وہ زیادہ نالج رکھنے والا دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے کمزور ہے، پیسے میں، دولت میں آپ سے کمزور ہے۔ تو کیا پتا چلا اس سے میرے بھائیوں؟ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو وہ نیک لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کو مل گیا اللہ کی طرف سے، دکان تو اوروں نے بھی کھولی تھی، کاروبار تو اور نے، میرے ساتھ والے نے بھی شروع کیا تھا، اس کا کاروبار ڈوب گیا۔ یہاں لوگ کیا فخریہ بیان کرتے، مولانا صاحب ہمارا لڑکا تو بہت بریلینٹ ہے، اور ایسے تھوڑی یہ دولت آئی ہے، مولانا صاحب بڑی محنت کرنی پڑی ہے، میں نے بچے کو بہت محنت سے پڑھایا، اور ہمارے بچے نے بہت محنت سے پڑھا، نیٹ نکالا، جئی نکالا، فلاں نکالا، آج اس مقام پہ ہے، بڑی محنت سے ہوا ہے۔ ارے حضور، آپ کے بچے کے ساتھ اور بھی بچے پڑھ رہے تھے، اور آپ کے بچے سے زیادہ تیز دماغ والا ایک بچہ اور تھا، لیکن عین پڑھائی کے موقع پر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، سارا دھوست ہو گیا نظام،
اور اس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، ان بہنوں کی شادیوں کرنے کی پڑ گئی، اس کے چھوٹے بھائی تھے، ان چھوٹے بھائیوں کو سہارا دینا پڑ گیا، کچھ دنوں بعد ماں بھی چل بسی، اس بھائی کو، اس لڑکے کو اپنے بھائی اور بہنوں کا ماں بھی بننا تھا، باپ بھی بننا تھا۔ اب کیسی تعلیم اور کیسی پڑھائی، اب وہاں سے اس کو رک کر کے کوئی بزنس، کوئی نوکری کرنی پڑی۔ اس کا دماغ تو آپ کے بیٹے سے تیز تھا، لیکن آپ کے بیٹے کے لیے اللہ نے ماحول دیا، آپ کو زندہ رکھا، آپ کی بیوی کو زندہ رکھا، آپ کے لیے ماحول میسر کیا، آپ کے لیے حالات بنائے، آپ کے تعلقات والے ایسے ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آگے کر دیا۔ تو وہ نیک لوگ کیا سوچتے؟ حق ہے، حق ہے ہی نہیں میرا، یہ ہے ہی نہیں میرا، حق ہے، حق معلوم متعین حق ہے، للسائلی مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے بھی۔ محروم کون؟ جو مانگتا نہیں ہے۔